بہلول دانا اور اجنبی مسافر کا واقعہ انتہائی طویل، تفصیلی، جذباتی اور کلاسیکی اردو نثر میں بیان کردہ۔ تمہید: بغداد کی روحانی فضا۔ یہ بغداد کی وہ مقدس سرزمین تھی جس پر وقت کے علماء حق، صوفیاء کرام اور فقہائے باطن نے اپنے قدم رکھے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد کی گلیاں علم کی خوشبو سے مہک رہی تھیں، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی اور خانقاہوں میں ذکر الہی کی صدائیں فضاؤں کو مقدس بنا رہی تھیں۔ فقہ، تصوف، حکمت اور عشق الہی کا ایسا امتزاج کہ ہر گلی، ہر کوچہ، ہر زاویہ روحانیت کی ایک مکمل تصویر بن چکا تھا۔ یہ وہی بغداد تھا جس کے در و دیوار نے امام ابو حنیفہ کے فتوے سنے تھے، امام غزال کے نالہ و فریاد کو محسوس کیا تھا، اور یہی وہ شہر تھا جس کی خاک پر بہلول دانا جیسا مرد قلندر، مرد مجذوب، مرد حق اپنے فقر و جنون کے جام سے لوگوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اجنبی مسافر کا ظہور۔ ایک دن جب بغداد کی فضاؤں پر ہلکی سی خاموشی طاری تھی اور سورج اپنی پہلی کرنیں مسجد کے میناروں پر نچھاور کر رہا تھا، ایک اجنبی مسافر شہر میں داخل ہوا۔ اس کی پیشانی پر سفر کی گرد تھی، آنکھوں میں تھکن، قدموں میں لرزش، مگر دل میں جستجو۔ وہ کسی ظاہری ٹھکانے کی تلاش میں نہ تھا، بلکہ وہ تو سچ، ذات، حقیقت اور خدا کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس کے لباس میں کوئی شان نہ تھی، مگر اس کی چال میں ایک عجیب سی تمکنت تھی، وہ تمکنت جو صرف اس دل کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا کی محبتوں کو ترک کر چکا ہو اور جس نے ہر شے میں صرف خدا کو تلاش کیا ہو۔ مسافر بغداد کے بازاروں، مسجدوں، خانقاہوں اور مکتبوں سے گزرتا رہا۔ وہ جہاں جاتا سوال کرتا، کیا یہاں کوئی ہے جو مجھے میرا رب دکھا سکے؟ کیا یہاں کوئی ہے جو دل کی گہرائیوں سے رب کو جانتا ہو؟ ہر جگہ اسے الفاظ کے انبار ملے، فلسفوں کی بارش ہوئی، منطق کے تیر چلے، مگر دل کا خلا باقی رہا۔ علم تھا مگر نور نہ تھا، باتیں تھیں مگر حال نہ تھا، الفاظ تھے مگر دل کی حرارت مفقود تھی۔ بہلول دانا کا ظہور۔ پھر ایک دن وہ ایک تنگ گلی سے گزرا جہاں دیواریں پرانی، مکان مٹیالے، مگر فضا میں کچھ خاص بات تھی۔ وہاں چند بچے کھیل رہے تھے، کچھ عورتیں قہقہے لگا رہی تھیں، اور درمیان میں ایک شخص مٹی پر بیٹھا ایک چھڑی سے خاک پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا، امامہ گرد آلود، اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ کبھی ہنستا، کبھی روتا، کبھی قہقہا لگاتا، کبھی خاموشی میں ڈوب جاتا۔ لوگ اسے بہلول دیوانہ کہتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ دیوانہ نہ تھا، بلکہ دانائی کا ایسا بحرین عمیق تھا جس کی گہرائیوں کو فقط وہی پا سکتا تھا جو خود کو فنا کر چکا ہو۔ مسافر رک گیا۔ اس نے دل سے محسوس کیا کہ یہی وہ مرد درویش ہے جس کی تلاش میں وہ تمام دنیا پھانکتا پھرا۔ اس نے بہلول کے قریب جا کر کہا، اے دروش خدا، میں گمشدہ ہوں اور مجھے اپنی منزل چاہیے۔ میرے دل میں ایک خلا ہے، کیا تم اسے بھر سکتے ہو؟ بہلول نے مسافر کی طرف دیکھا۔
کچھ لمحے اسے خاموشی سے تکتا رہا اور پھر مٹی پر ایک دائرہ کھینچا۔ اس دائرے کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے بنائے اور پھر ایک سیدھی لکیر دائرے کے بیچوں بیچ سے نکال دی۔ یہ دائرہ تیری دنیا ہے، تیری خواہشات، تیری انا، تیری شہرت، تیرا مال، تیرے خواب۔ یہ چھوٹے دائرے وہ فتنہ ہیں جو تجھے ہر روز الجھتی ہے، اور یہ سیدھی لکیر، یہ خدا کی راہ ہے جو سیدھی ہے، مگر ان دائرہ ہائے فتنہ کے درمیان سے گزرنی ہے۔ مسافر کے سوالات اور بہلول کی حکمت۔ مسافر کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا میں اس سیدھی راہ پر چل سکتا ہوں؟ میں تو ہر روز کسی نہ کسی دائرے میں قید ہو جاتا ہوں، کبھی مال کی محبت، کبھی نام کی طلب، کبھی نفس کی شرارت، کبھی ماضی کی شکست، کبھی مستقبل کا خوف۔ کیا میں بھی اس تک پہنچ سکتا ہوں؟ بہلول مسکرائے اور ایک کنکر الفاٹے کر مسافر کی جانب اچھال دیا۔ کنکر اسے چھو کر زمین پر گرا۔ جب تک تاؤ کسی معمولی چیز کے لگنے سے چونک جاتا ہے، سمجھ لے کہ تیرا دل ابھی دنیا سے وابستہ ہے۔ جو فنا کے لیے تیار ہو جائے، اسے پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ مسافر کی سانسیں رک گئیں، آنکھیں بھیگ گئیں اور زبان سے بے اختیار نکلا، پھر کیا کروں؟ کیسے اس فنا کا راستہ اپناؤں؟ رازن فنا۔ بہلول نے زمین پر ہاتھ رکھا اور کہا، خود کو مٹی سمجھ۔ جو مٹی بن جائے اس سے درخت اگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، اور وہی مٹی خدائی نور کی گواہی دیتی ہے۔ جو خود کو کچھ سمجھے وہ جل جائے گا، جو خود کو کچھ نہ سمجھے وہ خدا کے نور میں فنا ہو جائے گا۔ مسافر نے اپنے توشہ دان کو زمین پر رکھ دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل زادن راہ تو سچ، صبر، فقر اور اخلاص ہے۔ وہ رو رہا تھا، اس کی روح پاک ہو رہی تھی، دل نرم ہو رہا تھا اور عقل خاموش۔ اختتامیہ، سچ کی روشنی۔ بہلول دانا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے وہ ذات جو ہر دل میں ہے مگر نظر نہیں آتی، تو اس کے دل کو روشن کر دے، جس نے خود کو تیرے لیے خالی کر دیا۔ مسافر خاموشی سے الفاٹے۔ اس کے چہرے پر نور تھا، جیسے برسوں کی تھکن، صدیوں کی تلاش اور ہزاروں سوالات کا جواب اسے صرف بہلول کے چند جملوں میں مل گیا ہو۔ اس دن کے بعد اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور خدا کے راستے پر ایسا چلا کہ لوگوں نے اسے ای فقرن بہلول او کے نام سے جانا۔ سبق اور پیغام۔ یہ قصہ صرف بہلول دانا اور ایک مسافر کی ملاقات کا نہیں، بلکہ ہر اس انسان کی داستان ہے جو دنیا کے ہجوم میں اپنی حقیقت، اپنے رب اور اپنے نفس کی پہچان سے دور ہو چکا ہے۔ یہ مسافر ہم سب ہیں۔ یہ دائرے ہماری زندگی کی قیدیں ہیں، اور یہ سیدھی لکیر خدا کا راستہ ہے، مشکل مگر روشن۔